بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو دنیا میں جنت بنا کر خدائی کا دعویٰ کرنے والے شداد کے عبرت ناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں برا ہی سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے۔ یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے۔ اختیار ہے سب کا سب، تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے سوال ہے۔ تو معاف کر، تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ قوم عاد تاریخ کی طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں واقع تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے، اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ لوگ پورے یمن پر قابض ہو گئے اور وہاں پر کئی حکمرانوں نے حکومت کی، مگر 2 حکمران ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ دونوں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں انہوں نے بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ جب شدید کی موت واقع ہو گئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی، اور شداد نے تمام بادشاہوں کو اپنا فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کے زیر سایہ ہو گیا۔ پھر شداد نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ اس تسلط اور تکبر نے اس کو اتنا مغرور بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء پیغمبروں نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس دولت، عزت، شہرت، حکومت، طاقت سب کچھ ہے، اور اب خدا کی عبادت کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کیسی ہوگی، اور اسی نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ شداد کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، میں اپنی جنت خود بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ پھر اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا، جتنا سونا چاندی اس کے پاس تھا اس نے بھیج دیا۔ شداد نے حکم دیا تمام حکمرانوں کو کہ وہ سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے ارد گرد میں 1 مربع شہر جو کہ 10 کو چوڑا اور 10 کو لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ وہ پانی کے قریب تک پہنچ گئیں، اور وہاں کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہ ٹھہرتی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں نہر بنوائی گئی۔ ہر محل میں چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں ہیرے، جواہرات، زمرد، یاقوت، مرجان سے پر کی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں زمرد کی تھیں، اور ان پر پھل سونے کے لٹکا کر دیے گئے۔ سونے کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد نے حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی کے اندر شراب، کسی کے اندر دودھ، اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں
300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ بعد میں اس کے مکمل ہونے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ بہت ہی تکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب قریب پہنچا تو تمام رایا اس کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ابھی شداد نے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ آگے سے جواب ملا، میں ملک الموت ہوں، یعنی موت کا فرشتہ۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھے حکم نہیں ہے۔ پھر کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا نہیں۔ لہٰذا شداد کا ایک پاؤں جنت کے دروازے میں تھا اور دوسرا پاؤں باہر۔ موت کے فرشتے نے اسی وقت اس کی جان قبض کر لی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت زور سے ایک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں والا تباہ ہو گیا اور نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ علماء مؤخرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے شہر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھار رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس دیوار کی ہے، اور یوں خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ شیطان اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ خدا حافظ۔